والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 186 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے، اور ان احادیث مبارکہ میں روزوں کی قضا کے مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرمائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ اللہ جل شانہ مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح طور پر ان مسائل کو واضح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بہن بھائی اس پروگرام میں اس وقت لائیو شریک ہیں یا بعد میں اس کو سنیں گے، اللہ رب العزت سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے، اور ہم سب کو ان انعامات اور بشارتوں سے نوازے جو اللہ رب العزت نے دین کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے مقرر کی ہیں، اور جو انعامات اللہ رب العزت نے ان کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، آخری وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ اس وقت پوری دنیا پہ جو اس مصیبت کی کیفیت ہے کرونا وائرس کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں، اللہ رب العزت ہمیں جلد ان سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم ادفع عنا البلاء والوباء، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ تو آج جو احادیث مبارکہ ہم جن کا ترجمہ اور تشریح کرنے والے ہیں، ان کا تعلق روزوں کی قضا کے ساتھ ہے۔ تو قضا کا مفہوم کیا ہے اور ادا کا مفہوم کیا ہے؟ تو علماء شریعت کی اصطلاح میں ادا کا مفہوم یہ ہے کہ ہر عبادت کو شریعت کی طرف سے اس کے مقرر شدہ وقت کے اندر ادا کرنا۔ ہر عبادت کو شرعی طور پر اس کے مقررہ وقت کے اندر ادا کرنا ادا کہلاتا ہے۔ اور قضا کا معنی کیا ہے کہ کسی بھی عبادت کو اس کے مقررہ وقت کے بعد، وقت گزر جانے کے بعد اس عمل کو سر انجام دینا، یہ قضا کہلاتا ہے۔ وقت کے اندر اندر جو عبادت ادا کر دی جائے تو وہ ادا ہے، اور جو وقت گزرنے کے بعد، مثال کے طور پر ایک آدمی ظہر کی نماز وہ ظہر کے وقت کے اندر اندر پڑھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت کب ہے شروع ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ڈھلنا شروع ہو جائے، زوال سے لے کر اس وقت تک جب تک ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ اس وقت کے اندر اندر اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ ادا ہوگی، لیکن اگر ظہر کی نماز کسی نے نہیں پڑھی تو عصر کا وقت آ گیا تو پھر اس کے بعد اگر وہ پڑھے گا تو وہ اس کی قضا ہوگی۔ اسی طرح روزے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزے، رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے اندر ان کو رکھنا یہ ادا ہے، اور وہ روزے جو چھوٹ جائیں، کسی وجہ سے رہ جائیں، ان کو رمضان المبارک کے بعد رکھنا یہ قضا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو قضا ہے اس کی کئی صورتیں ہیں جو ان احادیث مبارکہ کے اندر ذکر ہوں گی۔ مثال کے طور پر ایک تو رمضان المبارک کے وہ روزے جو خواتین کے کسی عذر کی بنیاد پر رہ گئے، دوسرے وہ روزے جو کسی بیمار کی بیماری کی وجہ سے رہ گئے، تیسرے وہ روزے جو کسی مسافر نے سفر کی حالت میں نہیں رکھے، وہ اس کے روزے رہ گئے۔
روزے کی قضا کب ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کسی کے ذمے اگر روزے ہوں اور اس کو وہ روزے رکھنے کا موقع ملے، اس کو وہ روزے رکھنے کا موقع ملا ہو اور وہ روزے نہ رکھ سکے، تو اس پر یعنی وہ جب اگر اس کو موقع ملا تو اس نے وہ روزے قضا کر لیے، اور اگر وہ روزے نہیں رکھ سکا اور اس کو موقع ملا تھا تو اس کے لیے احکام ذکر کیے گئے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کے ورثاء روزے رکھیں گے، یا جس طرح آگے احادیث میں آئے گا اس کی میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ اگر اس کو موقع نہیں ملتا، مثال کے طور پر ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ اتنے دن کا روزہ رکھے گا، آج اس نے نظر مانی، شام کو وہ فوت ہو گیا، تو اگرچہ یہ اس نے نظر مانی تھی روزہ رکھنے کی، لیکن اس کو اس عمل کو ادا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو اس کے روزے کسی پر رکھنے ضروری نہیں ہیں، اور نہ ہی اس کے ذمے یہ روزے ہیں، کیونکہ اس کو وہ موقع ہی نہیں ملا۔ یہاں جو پہلی حدیث ہے جس کی ابھی ہم قرات کرنے والے ہیں، اس میں ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وہ روزے جو رمضان کے اندر رہ گئے کسی وجہ سے، یا جو عورتوں کو مجبوری لاحق ہوتی ہے اس وجہ سے جو روزے رہ گئے، تو ان کی قضا کا ذکر کر رہی ہیں، تو اس لیے یہ حدیث اب ہم اس کی قرات کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے مسائل کو واضح کرتے ہیں۔ ہاں جی۔ عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان متفق عليه۔ یہاں اس حدیث پاک میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کانا یکون علیہ الصوم من رمضان، میرے ذمے ہوتے رمضان کے روزے، یعنی رمضان کے وہ روزے جو عورتوں کے خاص عذر کی وجہ سے، ان کے ایام کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتی، فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، تو میں وہ روزے اپنی مصروفیت کی وجہ سے ان کو نہیں رکھ پاتی تھی مگر شعبان کے اندر۔ تو یہاں اس حدیث پاک کے اندر یہ بات پہلے تو نمبر پر تو یہ ذکر کی گئی کہ رمضان کے اندر جو روزے چھوٹ جاتے ہیں عورتوں سے، وہ روزے ان کی قضا ان پر واجب ہے، ایام کی وجہ سے، اس عذر کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان سے واضح ہے۔ کانا یکون علیہ، یعنی میرے ذمے ہوتے الصوم من رمضان، رمضان کے روزے، ای یکون علیہ قضاء من رمضان، تو رمضان کے روزے جو رہ جائیں ان کی قضا واجب ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اس کو جو روزے اس کے بیماری کی حالت میں رہ گئے ہوں یا سفر کی حالت میں رہ گئے ہوں، اس کو فعدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں ان کی گنتی کو پورا کرنا ہوگا، وہ روزے رکھنے ہوں گے، یہ اس کے ذمہ واجب ہیں۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بھی فرماتی ہیں کنا نؤمر بقضاء الصوم، ہمیں رمضان کے وہ چھوٹے ہوئے روزے ان کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، تو گویا کہ وہ روزے جو عورتوں کے ایام کی وجہ سے، ماہواری کی وجہ سے، ان کی ڈیٹ کی وجہ سے وہ روزے رہ جائیں، کیونکہ ان ایام کے اندر وہ روزے نہیں رکھے جاتے، یا اسی طرح نفاس والی خواتین کہ جن کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور رمضان کے اندر ان کو یہ نفاس کا خون آتا رہا ہے، نفاس میں وہ مبتلا رہی ہیں، تو ان کے جو روزے رہ گئے تو ان کو بعد میں اس کی قضا دینا ہوگی، ان روزوں کی بعد میں قضا دینا ہوگی۔ دوسری بات اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ رمضان کے روزوں کی جو قضا ہے، یہ ہے تو اصولی طور پر اس کو فوری پہلی فرصت میں ان روزوں کو رکھ لینا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ روزوں کی قضا واجب ہے، لیکن علی التراخی، یعنی سال میں کسی وقت بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی آئندہ رمضان سے پہلے کسی وقت بھی یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فما استطیع ان اقضی، میں ان روزوں کی قضا کی استطاعت نہیں رکھتی تھی الا فی شعبان، مگر شعبان میں، تو یعنی یہ روزے شعبان میں رکھے جا سکتے ہیں، یعنی رمضان کے بعد
شعبان تک یہ روزے رکھے جا سکتے ہیں، آئندہ رمضان تک ان کو مؤخر کرنا، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آئندہ رمضان آ جائے اور ابھی یہ روزے باقی ہوں۔ اس طرح کوتاہی کرنے کی وجہ سے جن کے ذمے یہ روزے واجب ہیں ان کو وہ گنہگار ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا، خواہ وہ روزے کسی عذر کی وجہ سے یا غیر عذر کی وجہ سے وہ روزے رہ گئے ہوں، تو ان کی قضا اس کو شعبان سے آگے مؤخر کرنا جائز نہیں ہے، یعنی شعبان تک ان کو رکھ لینا چاہیے، شعبان کے اندر ان کو رکھ لینا چاہیے۔ تو گویا کہ اس حدیث پاک کے اندر یہ بات واضح ہوئی کہ جو روزے خواتین کے ذمے ہوتے ہیں تو ان روزوں کی قضا ان کو دینی چاہیے، ان پر واجب ہے، پہلی فرصت میں ادا کر لیں تو یہ بہتر ہے تاکہ اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو ہر مہینے میں 2 4 کر کے، کیونکہ یہ سوال بھی آیا ہے کہ کیا قضا کے روزے مسلسل رکھنا ضروری ہیں، یعنی ایک ساتھ، یا متفرق بھی رکھے جا سکتے ہیں؟ تو قضا کے روزے جو قضا روزے رہ گئے ہیں ان کو ایک ساتھ یعنی مسلسل رکھنا لازمی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر پہلی فرصت میں جس طرح میں نے عرض کیا رکھ لیا جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر آئندہ شعبان تک ان کو مؤخر کر دیا جائے اور شعبان میں جا کر یہ روزے پورے کر لیجئے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ تو ایسے روزوں کو گویا کہ مسلسل رکھنا واجب اور ضروری نہیں ہے، بلکہ متفرق بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور وہ روایات جن کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھنے چاہیے ان میں سے کوئی روایت بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں یہ جس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ روزے جو رمضان کے ہیں ان کو یعنی متفرق بھی رکھا جا سکتا ہے اور آئندہ شعبان تک ان کی قضا دی جا سکتی ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل مبارک یہ بتاتا ہے کہ یہ روزے شعبان میں آپ رکھا کرتی تھیں کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، تو اگر کوئی خواتین اس کو شعبان تک مؤخر کرنا چاہیں اور شعبان میں ان کو پورا کر لیں تو ٹھیک ہے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ اور آیا ہے کہ ایک خاتون نے اس کے روزے رہ گئے ہیں رمضان کے اور اس نے شوال کے روزے بھی رکھنا چاہتی ہے، وہ بھی ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے، تو کیا وہ پہلے جو رمضان کے روزے ان کی گنتی پوری کرے اور بعد میں شوال کے روزے رکھے، یا پھر پہلے شوال کے روزے رکھ لے اور باقی پورے سال میں رمضان کے جو چھوٹے ہوئے روزے ان کی قضا دے لے؟ تو ایسی صورت میں علماء کا جو ایک درمیانہ موقف ہے جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھنے کی 2 صورتیں ہیں، شوال کے روزے رکھنے کی 2 صورتیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فکان کصیام الدہر، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اس کے یہ روزے ایسے ہیں، اس نے گویا کہ سال بھر کے روزے رکھے۔ تو اس میں یہ من صام رمضان، تو علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے یعنی اس نے رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں کہ جس خاتون کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ وہ شعبان کے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ان کی قضا دے سکتی ہے اور پھر اس کے بعد شوال کے بھی روزے رکھ لے، تو اس کو یہ ایسے کرنا چاہیے کہ پہلے رمضان کی گنتی پوری کر لے اور اس کے بعد پھر شعبان کے جو روزے ہیں شوال کے روزے وہ 6 روزے رکھ لے تو اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے کہ وقت نہیں ہے یعنی کوئی ایسا عارضہ خواتین کو لاحق ہو گیا تو اس کے پاس صرف ٹائم اتنا بچتا ہے کہ وہ صرف شوال کے روزے رکھ سکتی ہے 6، اگر رمضان کے رکھے گی تو شوال کے نہیں رکھ سکے گی، تو ایسی صورت میں وہ پہلے شوال کے روزے رکھ لے اور بعد میں رمضان کے روزے رکھ لے تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب عطا کریں گے۔ اس کے بعد یہ دوسری حدیث ہے جو اس باب کے اندر ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ واخرجہ ابو داود وقال هذا في النظر خاصة وهو قول
وہو قول احمد بن حنبل متفق علیہ۔ یہ حدیث جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے، صام عنہ ولیہ، تو اس کے ولی جو ہیں وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں گے۔ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد یہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جب نقل کیا تو فرمایا ھذا فی النظر خاصہ، یہ جو روزے ہیں جن کے ادا کرنے کا اور کہا گیا کہ اس کے اولیاء ورثاء اس کی طرف سے روزے رکھیں گے، تو یہ نظر کے روزوں کے بارے میں خاص ہے، یہ نظر کے روزوں کے بارے میں خاص ہے، اور یہی قول امام احمد بن حنبل کا ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے۔ یہ روزے جو اس کے ذمے تھے یہ دو قسم کے ہیں، یہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ روزے کہ جو رمضان المبارک کے روزے، یہ روزے کسی کے ذمے کب ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، رمضان المبارک میں ابتدائی اس نے 10 دنوں کے روزے رکھے اور 11 رمضان کو وہ بیمار ہو گیا، اور اس کے بعد شوال بیمار رہا، مسلسل روزے رکھنے کی اس میں استطاعت نہیں رہی، اور شوال کے اندر وہ فوت ہو گیا، تو اس شخص کے ذمے یہ روزے نہیں ہیں، کیونکہ بیماری کے اندر جو روزے اس نے چھوڑے تھے اس کو یہ روزے رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، نہ اس کے ذمے ان کی قضا ہے اور نہ اس کے ذمے اس کا کفارہ ہے، کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ ایک شخص ہے کہ جو رمضان المبارک کے اندر بیمار ہوا، بعد میں اس کو موقع ملا اور روزہ رکھنے کا، لیکن اس نے نہیں رکھے، لیکن اس کے بعد اس کی وفات ہو گئی، تو ایسا شخص، اس کے جو روزے ہیں ان کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ ہے کہ وہ روزے جو رمضان کے روزے ہیں جس کو کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرض کیے تھے، اور دوسرے روزے وہ ہیں جو شریعت نے اس پر فرض نہیں کیے، بلکہ وہ روزے اس نے خود اپنے اوپر لازم کیے۔ وہ روزے کون سے ہیں؟ نظر کے روزے، یعنی نظر مانی اس نے کہ میں اتنے روزے رکھوں گا اور اللہ کی رضا کے لیے اگر میرا یہ کام ہو گیا، یہ جس طرح بھی اس نے یہ نظر مانی، تو وہ اس کو بعد میں اس کو موقع بھی ملا لیکن اس نے وہ روزے نہیں رکھے، تو یہ گویا کہ اس نے خود اپنے اوپر لازم قرار دیے تھے، اس قول کے مطابق جن علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ احادیث جو ہیں یہاں جتنی مذکور ہیں، جس طرح کہ بعض علماء نے لکھا کہ اس سلسلے کے اندر جتنی روایات ہیں وہ روایات ان کا جو مفاد ہے، ان روایات سے جو بات ثابت ہوتی ہے، فالذی یظہر من مجموع الروایات ان السؤال کان عن صیام نظر، کہ تمام روایات کو جمع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سوال کیا گیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے اس کا جواب دیا، تو یہ نظر کے روزوں کے بارے میں تھا، اور یہی قول ہے جس طرح میں نے ابھی یہ کہا کہ عمدۃ الاحکام کے اندر بھی کہ امام ابو داؤد فرماتے ہیں ھذا فی النظر خاصہ، اسی حدیث کے تحت کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو گیا تو اس کے ذمے روزے تھے تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا، تو یہ قول ہے علماء کا کہ اس سے مراد نظر کے روزے ہیں۔ تو جو علماء اس سے مراد نظر کے روزے لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ باقی روزے ان کی قضا اس کے اولیاء پر لازم نہیں ہے، ہاں اس کے وہ ترکہ سے، اس کی جو وراثت ہے اس میں سے وہ اس کا فدیہ دے دیں، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا وہ راشن خرید کر دے دیں، تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا، اس کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے یہ روزے رکھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ اور یہی قول جو ہے یہ معتدل قول معلوم ہوتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دونوں قسم کے روزے ہیں، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے بھی اور نظر کے روزے بھی، یہ حدیث عام ہے، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو آدمی فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں گے، اگر روزے نہیں رکھ سکتے تو بعض علماء نے جس طرح میں نے عرض کیا کہ کہا کہ اس کا وہ فدیہ ادا کر دیں گے، لیکن واللہ عالم جو بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد نظر کے روزے ہیں، جو روزے ویسے رہ گئے، کیونکہ
جس کے ذمے تھے، جب وہی دنیا میں نہیں رہا تو اس کے ورثاء اگر اس کی طرف سے اس کے ترکہ سے فدیہ ادا کر دیں تو اس کے لیے کافی ہوگا۔ اب یہ روزے جو نظر کے روزے، اس کو کون رکھے گا؟ یہاں حدیث پاک میں جو لفظ ہیں من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو شخص فوت ہو گیا اور اس کے ذمے روزے تھے تو اس کے ولی، اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے گا۔ تو بعض علماء نے کہا کہ ولی سے مراد کیا ہے؟ تو کل قریب، ہر رشتہ دار، یعنی رشتہ داروں میں سے کوئی بھی اس کی طرف سے روزے رکھ سکتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد الوارث خاصہ، کہ بالخصوص ورثاء ہیں جو اس کی جائیداد پراپرٹی کے وارث بن رہے ہیں، وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ بعض نے کہا کہ عصبہ، اس سے مراد عصبہ ہیں، وہ روزہ رکھیں گے، لیکن جو پہلا قول ہے وہ زیادہ اس کو علماء نے ترجیح دی ہے کہ کوئی بھی قریبی رشتہ دار اس کی طرف سے جو نظر کے روزے اس کے ذمے تھے وہ رکھ دے گا تو اس کی طرف سے وہ اس پر سے یہ بوجھ اتر جائے گا۔ یہاں یہ بھی سوال ہے کہ یہ روزے جو نظر کے ہوں یا عام قضا، رمضان کی قضا کے روزے ہوں، تو جس طرح ان کے لیے بھی متعابت یعنی مسلسل روزے رکھنا تتابع شرط نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ایک ساتھ رکھنا ان کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ متفرق بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ یہ روزے اگر اولیاء جو ہیں، اذا کان للمیت عدد من الاولیاء ان یتقاسموا ایام الصیام التی علی مورثہم، کہ اس کے ورثاء اگر ان روزوں کو تقسیم کر لیں، کہ اس کے ذمہ اگر 10 روزے ہیں تو کوئی کہتا ہے 2 میں رکھ لیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے 3 میں رکھ لیتا ہوں، ایک کہتا ہے 4 میں رکھ لیتا ہوں، تو اس طرح بھی جائز ہے، یہ روزے رکھنا اس طرح بھی جائز ہے۔ تو اس سے یہ بات، اب اگلی جو احادیث مبارکہ آ رہی ہیں ان میں سے اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے اس کو قرض کے مشابہ قرار دیا، کہ جس طرح کسی کے ذمے کوئی قرض ہوتا ہے تو قرض انسان نے خود لیا ہوتا ہے، وہ قرض ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح یہ روزے یا جو عبادات ہیں جو اس نے اپنے ذمے لی ہوتی ہیں ان کو اس کی طرف سے ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو قرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے دین اللہ، وہ قرض جو اللہ تعالیٰ کا قرض ہے، اور ایک ہے اللہ کے بندوں کا قرض، دین العباد، جو اللہ کے بندوں سے لیا ہے۔ تو دونوں کے بارے میں کہ ان کے اپنے اپنے احکام ہیں، لیکن یہ حدیث پاک جو ہے ذرا اس کو آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اور اس کا ترجمہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، یہ حدیث 188، قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ ان امی ماتت، اے اللہ کے رسول میری والدہ وفات پا گئی ہیں، وعلیہا صوم شہر، اور ان کے ذمے 1 مہینے کے روزے تھے، افا اقضیہ عنہا، کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے یہ روزے رکھوں، میں اپنی والدہ کی طرف سے یہ روزے رکھوں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا، قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں آپ روزے رکھیں، فدین اللہ احق ان یقضی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کے اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین، قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو ادا کیا جائے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان امی ماتت وعلیہا صوم نظر، میری والدہ وفات پا چکی ہیں اور اس کے ذمے نظر کے روزے تھے، افاصوم عنہا، کیا میں ان کی طرف سے وہ روزے رکھوں؟ یعنی ان نظر مانی تھی روزے رکھیں گی، لیکن وہ روزے نہیں رکھ سکی، ان کو موقع ملا روزہ رکھنے کا لیکن نہیں رکھ سکی۔ تو آپ نے فرمایا، قال افرأیتی لو کان علی امک دین فقضیتہ، یہ بتائیے کہ اگر آپ کی ماں کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو آپ اس قرض کو ادا کرتی؟ اکان یؤدی ذلک عنہا، تو کیا وہ قرض اس کی طرف سے ادا ہو جاتا؟ قالت نعم، اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا جی ہاں، وہ قرض اس کی طرف سے ادا ہو جاتا۔ قالت، تو رسول اکرم تو اس نے کہا جی ہاں۔ قالت، تو آپ نے فرمایا فصومی عن امک، اپنی ماں کی طرف سے بھی روزے رکھو۔
تو یہ احادیث مبارکہ یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرض کے ساتھ مشابہ قرار دیا، قرض کے ساتھ اس کی مشابہت قرار دی کہ وہ قرض کے مشابہ ہیں۔ تو اس لیے جو روزے اس طرح کسی کے ذمے رہ جاتے ہیں وہ روزے ان کو خواہ وہ رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو ان کی قضا بھی واجب ہے، اور نظر کے روزے ہیں تو اگر نہیں رکھ سکا تو اس کے اولیاء ورثاء اس کی طرف سے روزے رکھیں گے، وہ سارے ایک شخص روزے رکھ لے سارے، یا کوئی متفرق طور پر رکھ لیں، کچھ روزے ایک رکھ لے کچھ دوسرا رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر اقربا اور عزیز یہ روزے نہیں رکھتے تو کوئی اور بھی دوست احباب میں سے روزے رکھ دے گا تو وہ بھی انشاءاللہ اس کی طرف سے ادا ہو جائیں گے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ تو ان کے اندر یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا، اب اس بارے میں کچھ سوالات ہیں جو کافی سارے سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دینے کے بعد پھر اگلا باب انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو وہ سوالات یہ میں نے نوٹ کیے ہیں اور ان کے جوابات اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ مجھے شرح صدر فرمائے اور مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں ایک سوال ہے جو پہلا جس کا جواب میں نے عرض کر دیا ہے کہ قضا روزوں کی جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی قضا مسلسل ضروری نہیں ہے بلکہ متفرق بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا رمضان میں نیکی کا ثواب اور برائی کا گناہ 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک مشہور روایت ہے جس کی سند صحیح نہیں ہے، کہ جس میں ذکر ہے کہ رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا تک بڑھ جاتا ہے اور اسی طرح گناہ کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ روایت سندن صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہے، اس کے اندر نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل عمل ابن آدم یضاعف، ابن آدم کے ہر عمل کا اس کو بدلہ نیک عمل کا کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ الحسنات بعشر امثالها، ایک نیکی 10 تک اور 10 سے بھی آگے بڑھا کر الی 700 ضعف الا الصوم، سوائے روزے کی۔ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہوتا ہے، تو اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن 70 کے گناہ کے ساتھ اس کی تحدید کرنے کے بارے میں کوئی روایت صحیح نہیں۔ لیکن جہاں تک گناہوں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ کوئی روایت صحیح نہیں ہے کہ برائی کا جو جرم ہے اور اس کی سزا ہے وہ بھی 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے، کیونکہ حدیث جس طرح اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالها، جو آدمی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا تک اس کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو گناہ کرتا ہے فلا یجزا الا مثلها، تو اس کا جو سزا ہے اور اس کا جرمان اس کو عقوبت ہے وہ اس کے برابر ہی ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ وَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا، اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے فَعَمِلَهَا، اور وہ برائی کر بھی لیتا ہے كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً واحدہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ کا جرم لکھتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہ 70 گنا والی یہ روایت جو درست نہیں ہے۔ ہاں نیکی کا ثواب رمضان میں بڑھ جاتا ہے اور گناہ جو ہے وہ اسی قدر جس قدر انسان کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق دے اور گناہوں سے بچائے۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ نماز تراویح میں مصحف سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی نماز تراویح کے اندر کسی کو قرآن پاک یاد نہیں، وہ لمبا قیام کرنا چاہتا ہے تو قرآن پاک سے دیکھ کر وہ اس کی تلاوت کر سکتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کا یہی نظریہ ہے کہ تراویح کے اندر یعنی نفلی نماز کے اندر قرآن پاک مصحف سے دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے مدبر کہتے ہیں کہ جس غلام کے بارے میں یہ وصیت کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ غلام آزاد ہو جائے گا، اور اس کا نام تھا زکوان۔ تو وہ زکوان کانا یا امہا من المصحف، تو وہ اماں جان کی بعض اوقات جماعت کرواتے، رمضان میں تراویحوں کی جماعت کرواتے تو قرآن پاک سے دیکھ کر وہ جماعت کرواتے تھے۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو قرآن پاک یاد نہیں یا وہ لمبی قرات کرنا چاہتا ہے تو اس کو قرآن پاک یاد نہیں ہے لمبی قرات کے لیے، تو وہ قرآن پاک کو مصحف سے دیکھ کر بھی قرآن اس کی تلاوت کر سکتا ہے اور اپنی قرات کو لمبا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا عورت خواتین کی جماعت کروا سکتی ہے تراویح کے لیے؟ تو اس سلسلے میں بھی علماء کا یہی نظریہ ہے کہ اگر اس کو قرآن پاک یاد ہے یا کچھ صورتیں یاد ہیں یا عورتیں مل کر جماعت کی صورت میں تراویح ادا کرنا چاہتی ہیں، جب اس میں نماز ادا کرنے والی جو مقتدی ہیں وہ سب خواتین ہوں، تو عورت ان کی امامت کروا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، جیسا کہ ابو داؤد میں امام ابو داؤد نے ایک عنوان قائم کیا ہے کہ باب امامت النساء، اور بطور دلیل انہوں نے ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ اپنے گھر والی خواتین کو جماعت کرواتی تھیں۔ امام بہقی نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے درمیان کھڑے ہو کر ان کی امامت کروائی، اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ المومنین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حسن بیان کرتی ہیں کہ ان کو میں نے عورتوں کی جماعت کرواتے دیکھا اور وہ ان کے درمیان کھڑی تھیں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر خاتون کوئی جہاں صرف خواتین ہوں اور ان کی وہ جماعت کروانا چاہے تو وہ جماعت نفلی نماز کی جماعت کروا سکتی ہے، تراویحوں کی جماعت کروا سکتی ہے، اور لیکن وہ ان کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اسی طرح ایک سوال یہ آیا تھا کہ بیمار شخص کے روزوں کی قضا، اگر کوئی شخص رمضان میں بیمار ہوا اور اسی دوران فوت ہو گیا تو اس پر کوئی قضا یا کفارہ نہیں ہے، کیوں کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا کیونکہ وہ حالت مرض میں وفات پا گیا ہے اور وہ معذور ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ہم نے کویت میں روزے شروع کیے اور پھر اپنے ملک پاکستان میں چلے گئے یا ہندوستان میں چلے گئے اور وہاں رمضان ایک دن بعد شروع ہوا، تو ہم جب وہاں پہنچے تو ہمارے روزے 30 جب ہو گئے تو ہمارا رمضان ایک دن پہلے تھا، تو ان کا جب 30واں روزہ ہوگا تو ہمارا روزہ 31واں ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسی صورت میں جو علماء کا فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ ہم رمضان کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا شروع کریں اور شوال کا چاند دیکھ کر روزے رکھنا ختم کریں۔ تو ایسا شخص جو 28 رمضان کو یہاں سے سفر کرتا ہے یا 29 رمضان کو، اور اس سال رمضان 30 کا ہوا ہے، تو یہاں پہ وہ ابھی جس ملک میں پہنچا ہے تو وہاں بھی رمضان باقی ہے، تو اس نے روزے جس ملک سے شروع کیے اس ملک کی رویت کے مطابق اور افطار کرے گا اس ملک کی رویت کے مطابق جہاں وہ پہنچا ہے، بھلے اس کے روزے 30 سے زیادہ یعنی 31 کیوں نہ ہو جائیں، تو اس کو وہ روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی شخص پاکستان سے آتا ہے کویت میں، تو وہاں روزہ ایک دن بعد شروع ہوا، جب یہاں پہنچا تو ان کے روزے 30 ہو چکے تھے اور اس کا روزہ 29واں تھا اور اگلے دن عید ہوئی، تو اس کو عید نماز ان لوگوں کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور عید کے بعد ایک روزہ اور رکھ کر 30 روزے پورے کرنے چاہیے جتنے اس مہینے میں اس سال میں رمضان کی گنتی تھی۔ تو اس لیے یہ جو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والے ان کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ آیا کہ ہم بعض اوقات سفر شروع کرتے ہیں تو ممالک میں ٹائم کا فرق ہوتا ہے، مثال کے طور پر یہاں جب ہمارے 6 بجتے ہیں تو پاکستان میں 8 بجے ہوتے ہیں، 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ تو ایک آدمی نے روزہ تو کویت کے ٹائم کے مطابق رکھا اور جب اس نے سفر کیا تو اب اس کا جو روزہ ہے وہ ٹائم لمبا ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ کویت کے حساب سے وہ افطار کر لے گا یا کہ پاکستان کے حساب سے؟ تو وہ روزہ پاکستان کے حساب سے افطار کرے گا، پاکستان کے حساب سے، ٹائم کا نہیں۔ روزے کا تعلق جو ہے آفتاب کے غروب ہونے کے ساتھ ہے، تو جس وقت اس کے ہاں آفتاب غروب ہوگا اسی وقت وہ روزہ افطار کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ حساب لگا لے کہ روزہ عمومی طور پر 14 گھنٹے کا ہے، 14 گھنٹے پورے ہونے کے بعد کہ کویت میں اب افطار کر چکے ہیں، میں نے چونکہ وہاں رکھا تھا لہٰذا میں بھی افطار کر لوں روزہ، تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو جس ملک میں جائے گا اس ملک کے غروب کے حساب سے اس کو روزہ افطار کرنا ہوگا۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ مقتدی کا بعض آیات کا جواب دینا، کہ بعض اوقات امام قرآن پاک کی ایسی آیات پڑھتے ہیں جس طرح کہ امام سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت کرتا اور کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو مقتدی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو کیا مقتدیوں کو ایسا کہنا چاہیے؟ تو جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے
تو مقتدیوں کے جو بعض آیات کے جواب دینے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ مقتدی ان آیات کا جواب دیں۔ ہاں جو قاری ہے اس کے لیے ہے کہ بعض آیات کا جواب دینا اس کے لیے ثابت ہے، جس طرح کہ سورۃ سبح اسم ربک الاعلی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا قرأ سبح اسم ربک الاعلی قال سبحان ربی الاعلی، کہ جب آپ تلاوت کرتے سبح اسم ربک الاعلی کی تو آپ اس کا آگے سے اس کے بعد یہ پڑھتے سبحان ربی الاعلی۔ اسی طرح ایک روایت کے عموم سے بھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں تسبیح ہوتی تو آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے، جب کسی میں سوال ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، جب کسی آیت میں پناہ مانگی گئی ہوتی کسی چیز سے تو آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے اس چیز سے۔ تو اس طرح قاری جو ہے وہ جن آیات کا جواب یا جن کے بارے میں ثابت ہے تو اس کا وہ جواب دے سکتا ہے اور اس کے بعد وہ کلمات کہہ سکتا ہے، لیکن مقتدی کے لیے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات ہم دیں گے انشاءاللہ، لیکن اگلی حدیث اس کا ہم ترجمہ اور تشریح کر لیں۔ یہ مختصر 2 احادیث ہیں، اس کے بعد یہ باب ختم ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 189۔ عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطر وأخروا سحور۔ ہاں جی۔ عن سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سہل بن سعد الساعدی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے، یعنی اس وقت تک لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے۔ کب تک؟ ما عجلوا الفطر، جب وہ افطاری کرنے میں جلدی کریں گے، واخروا السحور، اور سحری کھانے میں وہ دیر کریں گے، یعنی سحری آخری وقت میں کھائیں گے اور افطاری سورج غروب ہوتے ہی فوراً کر لیں گے، یعنی رات کے چھانے کا اور اندھیرا چھانے کا وہ انتظار نہیں کریں گے۔ تو عجل کا معنی کیا کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے تو اسی افطاری کر لینا، یہ نہیں کہ اس سے سورج غروب ہونے سے بھی کوئی 5-10 منٹ پہلے کر لیں جلد، یہ نہیں، کیونکہ روزہ جو ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، تو تعجیل کا معنی یہ ہے کہ جو ہی سورج غروب ہو جائے اس وقت اس کو افطاری کر لینی چاہیے، اور احتیاطاً 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سحری آخری وقت میں کھانی چاہیے، جس کا پہلے ہم اس کے فوائد کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس طرح ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے گا، اس بھلائی کا حصول جو ہے وہ ممکن ہوگا جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں خیر و برکت ہے، وہ لوگ بھلائی پر رہیں گے۔ اور دوسرا کہ روزے دار میں قوت اور طاقت رہے گی کہ وہ اپنا دن میں وہ کام کاج کر سکے، اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے چانسز ہوں گے۔ اور یہ جو تاخیر ہے یا تعجیل ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اگلی حدیث کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، یہ حدیث 190 میں۔ اس حدیث میں عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا، جب رات آ جائے، جب رات آئے اس طرف سے، اب یہ اور دن جو چلا جائے اس طرف سے، تو اب یہ حدیث پاک میں جو بتایا گیا کہ کس اس طرف سے رات ہے، تو کس طرف سے رات آئے گی؟ مشرق کی طرف سے، کیونکہ اندھیرا پھیلنا مشرق کی طرف سے شروع ہوگا، اور دن کس طرف سے جائے گا؟ مغرب کی طرف سے، یعنی سورج غروب ہوگا تو دن چلا جائے گا۔ تو جب رات آنا شروع ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے، یعنی سورج غروب ہوتے ہی اندھیرا چھا جاتا ہے، تو جب مشرق کی طرف سے رات آ جائے اور سورج غروب ہو جائے تو افطر الصائم، اس وقت روزے دار روزہ افطار کر لے گا۔ تو یہاں یہ بات واضح کر دی کہ روزے کی افطاری میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تعجیل کا معنی اور افطاری میں سحری میں تاخیر اور افطاری میں تعجیل کا معنی یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے، اور سحری جو ہے
وہ اذان فجر سے کچھ دیر پہلے کھانی چاہیے۔ تو اس میں روزے کا شرعی وقت بھی بیان کر دیا گیا کہ وہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ غروب آفتاب کے غروب ہوتے ہی روزہ افطار کرنا مستحب ہے۔ اس لیے رات کی تاریکی کا انتظار کرنا اور دن کی روانگی کا انتظار کرنا کہ خوب اچھی طرح، تو یہ ہے اقبلہ، جب رات آنا شروع ہو جائے، دن چلا جائے تو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس حدیث پاک کے اندر یہ مسئلہ واضح طور پر بیان ہو گیا۔ تو اس طرح یہ آج ہمارا باب ختم ہو گیا، جس کا تعلق سحری کے ساتھ تھا اور جس کا تعلق روزوں کی قضاء کے ساتھ تھا۔ اس لیے جو باقی مسائل ہیں آپ کے، یا آپ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں سامعین و ناظرین، تو وہ سوال اپنے لکھ کر بھیج دیں۔ اس کے ساتھ ایک اعلان بھی ضروری کرنا چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ حسب معمول درس ہوگا اور 1 بجے جس طرح کویت ٹائم کے مطابق۔ تو ہم 1 رمضان سے اللہ کی توفیق سے درس تفسیر شروع کرنا چاہتے ہیں، اور جس طرح احباب نے مشورہ دیا کہ اس دفعہ رمضان کے اندر ہم سورۃ المائدہ کی تفسیر بیان کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ٹائم کل سے ہم مشورہ کر رہے تھے، تو 2-3 مشورے سامنے آئے، جن کی بنیاد پر جو ٹائم ہم مقرر کرنا چاہتے ہیں، کہ بعض لوگوں نے 4 بجے کا کہا، بعض نے 4:30 کا کہا، اور بعض نے 4:15 کا کہا۔ تو ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹائم ہے 4:15 کا، یہ مناسب ٹائم ہے۔ سبھی لوگ روزہ اپنا عصر کی نماز ادا کرنے سے فارغ ہو جاتے ہیں اور گھر بھی پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی 4 بجے سے شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم یہ اناؤنس کرتے ہیں اور اطلاع دینا چاہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کو جو آن لائن اس درس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، کہ انشاءاللہ 1 رمضان کو 4:15 بجے ہم درس تفسیر شروع کریں گے، 4:15 سے 5:15 بجے تک انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، اور اس کے لیے سب بہن بھائی جو الرٹ رہیں۔ اور یہ جو ایک شکایت آ رہی ہے، بہت سارے احباب نے کل بھی مجھے کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ زوم پر ہم آن لائن ہوں، لیکن نہیں ہو سکے، بار بار ٹرائی کرتے رہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس مشکل کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور تاکہ لنک آپ بہن بھائیوں تک پہنچ سکے اور آپ اس میں مطابقت کر سکیں۔ تو انشاءاللہ آپ مطابقت کریں گے، ایک تو رمضان المبارک کی برکت، اور دوسرا قرآن پاک کی تفسیر، اور تیسرا کہ اس میں جو بہت سارے احکام ہیں وہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، اور بہترین لوگ ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس جہد کو قبول فرمائے اور ہمارے علم کو علم نافع بنائے۔ جو بہن بھائی بھی اس وقت آن لائن ہیں یا بعد میں اس درس کو سنیں گے، یا تو ان سے گزارش یہ ہے کہ اس درس کو خود بھی سنیں اور آگے بھی اس کو لوگوں تک شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ دین کو پھیلانے کا اور نشر کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں اپنی ہمت کے مطابق بیان کرتا ہوں، یہ احباب جو ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور آپ جو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد آگے پہنچاتے ہیں، سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ مصیبت جو پوری دنیا پہ آئی ہوئی ہے، کرونا وائرس، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے نجات دلائے اور ہمیں ہر قسم کے دکھ اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ جتنے بہن بھائی اس پروگرام کے اندر شریک ہیں، یہ بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، اگر کوئی سوال ہیں تو آپ بھیج دیں، انشاءاللہ ان کے جواب دیں گے۔ بعد میں بھی اگر آپ اس لنک پر سوالات بھیجتے رہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو کلیکٹ کر کے آپ کے جوابات آپ کو دیں گے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ جی سوال؟ ہاں، اگر امام صاحب، ٹھیک ہے، امام صاحب قرات کرنے میں کوئی آیت بھول گئے اور اگر پیچھے والوں کو یاد ہے تو وہ اس کو لقمہ دیں۔ یہ لقمہ اس کو دینا جائز ہے۔ جس آدمی کو یاد ہے وہ اس کو لقمہ دے دے اور امام اپنی تصحیح کر لے۔ لیکن اگر وہ تصحیح نہیں کر سکے اور پیچھے والوں کو بھی نہیں پتہ چلا، کوئی آیت بھول گئے، تو اس رکعت کو لٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رکعت کو لٹانے یا سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ وہ رکعت صحیح ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔